الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو حج کے ارکان یعنی فرائض بتائے گئے تھے اور اس کا حکم بھی بتا دیا گیا تھا کہ فرض کے چھوٹ جانے سے حج نہیں مکمل ہوگا، حج کی قضا لازم ہوگی۔ اب یہ جو آیت مبارکہ سورۃ البقرہ کی آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کو یوں سمجھے کہ اس کے اندر واجبات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ حج کو اللہ کے لیے اور عمرے کو پورا کرو۔ اگر راستے میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو وہیں پر احرام اتار کے واپس چلے جانا چاہیے، سر منڈوا کے وغیرہ وغیرہ، یہ جیسا کہ صلح حدیبیہ میں ہوا تھا۔ اب حج کے واجبات آپ حضرات کو بتانے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی ایک واجب کا ذکر کیا گیا، باقی سارے احادیث سے ثابت ہو رہے ہیں۔ حج کے کل واجبات 7 ہیں۔ نمبر 1 سعی، صفا مروہ کی سعی، یہ بغیر ترتیب کے ذکر کر رہا ہوں۔ صفا مروہ کی سعی، مقام ابراہیم پر 2 نفل، 2 ہو گئے۔ اچھا، رمی جمار یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، طواف وداع 4، حلق یعنی سر منڈوانا یا بال چھوٹے کروانا، اور حج تمتع اور حج قران کرنے والے پر دم شکر کے طور پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے، یہ قربانی بھی واجب۔ حج افراد والے پر قربانی لازم نہیں ہے۔ یہ کل 6 ہوئے، اور 7واں جو ہے واجب وہ یہ ہے کہ ان سب کے درمیان ترتیب بھی واجب ہے۔ یہ جو ارکان واجبات میں نے ذکر کیے ہیں، ان کے اندر ترتیب بھی واجب ہے، اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ جو حج کے واجبات ہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ اگر ان میں ترتیب الٹ پھلٹ ہوگی یا کچھ تاخیر آگے پیچھے ہوگی یا کچھ چیز رہ گئی تو وہ حج فاسد نہیں ہوگا، بلکہ دم ادا کرنا پڑے گا، دم لازم ہوگا۔ دم ادا کر دیا جائے گا تو وہ اس کا حج پورا ہو جائے گا۔ جس طرح سجدہ سہو ہے، کوئی واجب نماز کے اندر سے رہ جائے یا فرض کے اندر تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو اس کی تلافی ہے۔ تو حج کے اندر حج کے واجبات میں کمی کوتاہی کی صورت میں دم لازم ہوتا ہے، یہ جس کو چٹی کہتے ہیں، وہ سمجھے جرمانے کے طور پر ہے۔ تو جس طرح سجدہ سہو تلافی کر دیتا ہے، یہ جو دم ادا کرنا ہے یہ بھی واجب کی حج کے دوران تلافی کر دے گا۔ یہ سب معلومات آپ حضرات اگر تفصیلات کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو تفسیر معارف القرآن مفتی مولوی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سورۃ البقرہ، تو حج کی بحث کے اندر وہاں سے آپ کو فرائض بھی واجبات بھی تفصیلات کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ میں نے اختصار کے طور پر ذکر کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے جو لوگ بھی جا رہے ہیں حج پر، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔